قوم آپ کے اوپر یقین کرنا چھوڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ کے یہاں سے صحیح چیز اس کو پتہ نہیں چل رہی۔ سوشل میڈیا عوام کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر بھی جب قدغن لگے گی اور لگتی رہی ہے۔ پاکستان میں وہ واحد ملک ہے جس نے یوٹیوب بھی بین کر دیا، ویکیپیڈیا بھی بین کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم کہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افواہیں جنم پاتی ہیں۔ پھر میرے ملک کا تو بہت نقصان ہوتا ہے کہ کہاں ایک ویٹ کا سکینڈل ہو تو لوگوں کو خیال ہو کہ نہیں 10 ہیں ایسے، اور اگر آپ لوگ آزاد ہوں تو پتہ چلے گا نہیں ایک ویٹ کا سکینڈل ہے اور ایک وہ ہے، بس یہی ہے۔ تو لوگوں کے اندر جب افواہوں کا دور دورہ ہوتا ہے تو ملک ڈی سٹیبلائز بھی ہوتا ہے، اخلاقی طور پر ہوتا ہے۔ میرا ملک کبھی ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگا۔ میرے ملک پر مجھے قوی امید ہے کہ جو بھی ہو ان آزمائشوں سے ہم گزر جائیں گے۔ تو میڈیا کی یہ گفتگو تھی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے ملا تھا جمعرات کو، اور ان کو بہت اچھے موڈ میں اور صحت مند پایا، مگر ان کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہوا کہ وہ اسیری میں رہ رہے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی، تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں بات کرنی، نہیں بات کرنی۔ انہوں نے تو اپنی انا کو بھی قربان کیا کہ نہیں، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے مسائل کا۔ تیسرے یہ کہ میں وکلا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقے پر بھی دباؤ ہے۔ میں جو 6 ججز نے بات رکھی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ بحث جاری ہے، اور کیونکہ یہ لائیو ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں، جس انداز سے کہہ رہے ہیں، یہ عام آدمی سمجھ جاتا ہے۔ اسی لیے کورٹ کو ہمیشہ اوپن رکھا گیا ہے کہ سب کے سامنے بات ہو۔ جس انداز سے آدمی گفتگو کرتا ہے تو لوگ پہچان لیتا ہے کہ یہ پریشر میں بات کر رہا ہے، جھوٹ سچ کیا بول رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی کہ سارے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو گئے۔ تو میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ریسٹوریشن اور جوڈیشری والی مہم میں بھی حصے دار تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو انصاف ملے گا، میڈیا آزاد ہوگی تو انفارمیشن ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ادارے بند گلی میں چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو میں ہمیشہ زندگی بھر ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں، انٹرنیشنلی بھی ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں۔ میری فوج ہے۔ مشرقی پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ فوج نے یہ کیا تو میں کہتا ہوں نہیں، انڈیا نے اور مفتی بہینی نے بھی ظلم کیے تھے، تو یہ وہاں کے حالات کے اعتبار سے تو فوج کے ہم ڈیفینڈر ہیں اور رہیں گے، میرا ادارہ ہے۔ تو سارے اداروں کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے، معیشت کا پریشر ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، اور پاکستان اپنی معیشت کو استحکام دے لے گا، مجھے اس میں پوری امید ہے۔ مگر اس کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ معیشت کو استحکام دینے کے لیے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے، اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو، اس کی بات بھی سنی جائے، کیونکہ عوام مشکلات برداشت کر رہی ہے، عوام بھروسہ نہیں کرتی، جعلی مینڈیٹ کو تو بالکل ہی بھروسہ نہیں کرتی، اور جھوٹ کے عمارتوں کے بیچ میں معیشت کی سچائی نکھر کر آنے کا امکان نہیں ہے۔ تو لہٰذا قوم بڑی مشکل دوراہے پر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ آرمی چیف اور DGISP نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کا مینڈیٹ ہے۔ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی قوتوں سے نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر معاملات کیسے حل ہوں گے؟ میں نے ابھی یہاں مثال دی کہ جہاں ہم نیچے بیٹھے تھے نا، اور کوئی باہر سے چٹخنی لگا دی، ایک تو میں اصولی کہوں گا کہ یار میں ان کا مہمان تھا، انہوں نے چٹخنی لگا دی۔ ایک میں کوشش کروں گا جس سے بھی بات کرنی پڑے، اگر گھر کا ملازم بھی آ جائے گا تو اگر چٹخنی کھولنے کے قابل ہے تو میں اس کو کھٹکھٹا کر کہوں گا کہ بیٹا غلطی سے لگ گئی ہوگی، چٹخنی کھول۔ تو لہٰذا یہ بات کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، جو آپ کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو حکومت، یہ جو پارلیمنٹ بنا ہے، یہ فارم 47 والا پارلیمنٹ ہے، اس کا اختیارات کم ہے، اختیارات نہ ہونے کی برابر ہے۔ تو لہٰذا
بات چیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی اسی سے سوال کیجئے. میں تو کہتا ہوں میرے ملک کا معاملہ ہے, جس نے بھی چٹخنی لگائی, جو بھی چٹخنی کھول سکتا ہے اس سے میں بات. اچھا الوی صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہے اور سیاسی جماعتوں سے آپ لوگوں نے بات کرنی نہیں ہے, تو بالکل بیچ میں برج کا کام کون ادا کرے گا؟ آپ, یہ میرا سوال نہیں, آپ بیچ میں کوئی برج کا کام ادا کریں گے؟ آپ کے معاملات تعلقات تو ہیں نا, آپ بات کریں گے؟ دیکھیے میں برج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں, مگر برج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑیاں چڑھیں گی اس پر, اس کو استعمال کیا جائے گا. جب گاڑیاں ادھر کھڑی رہیں اور ادھر کھڑی رہے کہ جی اس برج کو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا, تو میں پھر بھی دعوت دیتا رہوں گا کہ اس برج پر کوئی, سن تو لو, اس برج پر کوئی ٹول نہیں ہے. یہ برج پاکستان کو جوڑنے کے لیے برج بنا ہے, یہ میں دعویٰ کرتا رہوں گا. جب گاڑیاں تیار ہو جائیں گی تو برج استعمال ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر قائم ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں آج تک کلیئر نہیں ہوئی, اور وہ ہے عمران خان اور موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے, اور شاید آپ کو بھی بہت ساری باتوں کا علم ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ جب آرمی چیف DGISI تھے تو واقعی عمران خان کو فائلیں دکھائی گئی تھی بنی گالا کے تناظر میں, دوسرا BB کے ریلیٹڈ, اور دوسرا جب عمران خان نے یہ لانگ مارچ کیا تھا تو کیا موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے حوالے سے تھا؟ کیونکہ آپ پھر نوٹیفکیشن سائن کر کے یہاں پر آئے تھے. یہ کلیئر کر دیں, قوم یہ سچ جاننا چاہتی ہے اور آج تک قوم کو یہ سچ کوئی نہیں بتا رہا. دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم, سچ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. میں تو مسلسل, جو میں صدارتی عہدے پر فائز تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کا رول اب زیادہ بڑھ گیا. ظاہر ہے, کیونکہ دیکھو میں جب گھر جاؤں گا تو میں شوہر ہوں گا, میں بچوں سے ملوں گا ان کا باپ ہوں گا, ہے نا, میں مریضوں سے بات کروں گا میں ان کا معالج ہوں گا. آپ یہ کہیں کہ وہ شوہر والی کیفیت آپ مریضوں کے ساتھ کریں, تو وہ رول جو تھا وہ قانونی رول تھا. اس رول کے اندر اس بات کا امکان نہیں تھا کہ میں سیاسی بیانات دوں. میں نے احتیاط کی اس کے اندر, اور میں نے وہ اس رول کے اعتبار سے, آئین کے اعتبار سے میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو میں رول اپنے لیے سمجھتا ہوں, یہ میں خود ہی تلاش کر رہا ہوں نا رول, میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جیسے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ راستہ تلاش کریں, اور وہ میں راستہ تلاش کر رہا ہوں. میں میڈیا والوں علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ تلاش کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. جب آپ کے پاس بہت زیادہ ڈائمینشن تھی, بڑے راستے کھلے تھے, آپ کے پاس اختیار بھی تھا, یہ بار بار سوال ہوتا رہے گا آپ سے. میں اب نیچے بھی تھا تو وہاں پر بھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں الوی صاحب, اس وقت کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے؟ اس وقت آپ خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ نہیں کر رہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ اب خان صاحب سے اب جب آپ ملے ہیں تو کیا انہوں نے لائن آف ایکشن آپ کو دیا کہ اب آپ نے کرنا کیا؟ میں نے آپ سے کہا, میں نے سوال کا جواب دیا کہ جو میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا, ہے نا. اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں. اتفاق سے ناکام ہوا, میری ذات کی بات ہوگی, میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا, مگر جوڑ نہیں سکا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑ دوں. تو لہٰذا جب میں اس رول سے باہر آیا ہوں تو میں ایک پاکستان کے خوددار سٹیزن کے طور پر وہی بات کر رہا ہوں کہ رول کہ قوم کو جوڑے بغیر نہ معیشت بہتر ہوگی نہ قوم بہتر ہوگی. اور اگر یہ کم علمی کی بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جی معیشت بہتر کر لیں گے اور یہ ہوگا, تو لہٰذا میں کوششیں جاری ہیں. آپ کو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اس میں تو آپ ناکام ہوئے تھے, اور اب آپ کو کیا کامیابی مل جائے گی؟ مجھے معلوم نہیں, دنیا میں زندگی میں آپ لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی ہوں گی, اس میں ناکام بھی ہوں گے. آپ میں بہت سارے اینکر بننا چاہتے ہوں گے شاید, مثال کے طور پر. اس کا مطلب آپ کوششیں چھوڑ دیں. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہم سب کوششیں کرتے رہیں گے. مجھے میری ناکامی یہ ہے کہ میں ناکامی کو ایکسیپٹ کروں اور کوشش نہیں کروں. تو میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں. اس پر امکانات کے اعتبار سے آپ فگر لگا سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. مجھے امید ہے کہ میڈیا اپنی کوشش کرتا رہے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار, جوڈیشری اپنی کوشش کرتی رہے, عوام اپنی کوشش کرتے رہیں, فوج اپنی کوشش کرتی رہے مثبت, تو انشاءاللہ
یہ جوڑ بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ایکس آرمی چیف ہیں وہ جیب میں قرآن مجید لیے گھومتے ہیں اور جہاں کوئی ان سے بات کرتا ہے وہ قسم اٹھا دیتے وہ ہیں. جیل میں تو نہیں ہے نا. نہیں جیل میں آزاد گھوم رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے فار ایور تاحیات ایکسٹینشن کی دعوت دی گئی تھی, ایوان صدر میں دی گئی تھی اور آپ اس ملاقات میں شریک تھے. وہ سچ کیا ہے یہ ٹروتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آخری سوال آپ کا. میرا خیال میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں. یعنی یہ خبر میں سچائی نہیں ہے جو فتوی بات کر رہے ہیں.